عورت کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے دوستو. یہ عورت، ان کا نام یاد کر لو، حضرت مشاطہ علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی کیا نام ہے؟ حضرت مشاطہ. یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کی عورت ہے. کس کے زمانے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی عورت ہے. اس کا بڑا عجیب و غریب واقعہ اس پیاری عورت کا لکھا. اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. لکھا ہے کہ یہ مشاطہ نام کی جو عورت تھی، کیا نام بتایا آپ کو؟ مشاطہ. اس عورت کے بارے میں لکھا ہے یہ مشاطہ نام کی جو عورت تھی یہ فرعون کے دربار میں کام کرتی تھی. بھائی فرعون تو دشمن تھا، یہ فرعون کے دربار میں کام کرتی. اور اس کا کام کیا تھا کہ فرعون کے دربار میں جتنی لڑکیاں اور فرعون کے دربار میں جتنی عورتیں، سب کے بال بنانے کا کام اس کے ذمہ رکھا گیا. یہ عورت کا کام ہی یہ تھا کہ شاہی دربار کی جتنی عورتیں ہو، شاہی دربار کی جتنی لڑکیاں ہو، سب کے بال بنانا یہ اس عورت کا کام، یہ مشاطہ کا کام تھا. اب ایک مرتبہ یہی عورت جن کا نام ہم نے بتایا حضرت مشاطہ، یہ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی. بھائی کس کا بال بنا رہی؟ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی. بال بناتے بناتے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹ گئی. بھائی جو کنگھی ہاتھ میں ہوتی نا، وہ کنگھی چھوٹ گئی. آپ کو معلوم ہوگا ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی تو ہم کہتے ہائے اللہ. بھائی ہماری زبان سے کیا نکلتا؟ اے اللہ. تو اسی طریقے سے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹی تو اس عورت کی زبان سے نکلا یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے پروردگار. کیا نکلا؟ اے موسیٰ کے پروردگار، اے موسیٰ کا رب. بس یہ زبان سے نکلا. وہ لڑکی تو فرعون کی لڑکی بیٹھی تھی، فوراً پیچھے مڑی اور کہا کہ تو نے کیا کہا؟ تو حضرت مشاطہ نے کہا کہ میں نے کہا اے موسیٰ کا رب. تو لڑکی بگڑ گئی، کہا کہ رب تو میرا باپ ہے. بھائی فرعون خدا ہے. بھائی فرعون اور اللہ کا بھی ایک عجیب و دستور، سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہے. بھائی سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہے، لیکن فرعون کو اللہ نے 400 سال تک دنیا میں رکھا. بھائی بہت لمبی عمر ملی فرعون کو. کتنے سال کی؟ ہاں ایک بات سمجھنا، جب بات آئی تو بات بتا دوں کہ انسانوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے. بھائی ہماری عمر، ہمارے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت جتنے ہیں ان کی عمر 60 اور 70 کے درمیان. کتنی فرمایا؟ 60 اور کچھ ایسے ہوں گے جو 70 کے اوپر بھی جائیں گے، لیکن اکثر کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ان کی عمر 60 ہوگی یا زیادہ سے زیادہ 70. تو انسانوں کی عمر کم ہوتی. بھائی انسانوں کی عمر، فرعون بھی انسان تھا لیکن اللہ نے اس کی عمر کتنی رکھی تھی؟ 400 سال. ہاں جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. بھائی جناتوں کی عمر، لیکن اب جنات کے بارے میں کچھ کہوں گا تو آپ کہو گے بھائی بڑی رات کو بھی ڈرانے والی بات ہے. جنات سے ہم ڈرتے، وہی تعجب ہے کہ بھائی ڈرتا کیوں آخر تو جنات سے؟ ارے بھائی ڈرتے نا، ہمیں انکار نہیں کرتا دنیا میں جنات ہے. بھائی دنیا میں جنات، اور ماننا پڑے گا. جو نہیں مانے گا ایمان سے نکل جائے گا. اس لیے کہ پورے قرآن کریم میں جناتوں کو جیسے انسانوں کو خطاب ہوا، جناتوں کو بھی خطاب ہوا. بلکہ پارہ نمبر 29 میں سورت اتری جس سورت کا نام ہے سورت الجن. تو جنات ہے، جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. بھائی ایک واقعہ سناؤ جنات کا. آپ گھر جا کے ڈرو گے تو نہیں نا، وہ الگ بات ہے کہ معلوم نہیں. ہم لوگ جناتوں سے بہت ڈرتے. مولانا کہتے ہیں میں اکیلا سویا تو کبھی دروازہ بند ہوتا، کبھی دروازہ کھلتا، کبھی لائٹ جلی، کبھی لائٹ بند ہو گئی. ارے پر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے تجھے پہلے نمبر پر رکھا، اس کو تیسرے نمبر پر رکھا. بھائی جنات تیسرے نمبر پر اور ہم، اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا. کتنی؟ 18,000. اور انسان کو کون سے نمبر پر؟ 1. اور جنات کو تو 3 والا پہلے کو ڈرا رہا ہے. عجیب بات نا، 3 والا. اور کیسا ڈرا تھا؟ عجیب ڈرا تھا. ہماری ماں بہنیں بھی کہے گی، ہمارا بھائی بھی کہے گا مولانا اتنی گہری نیند سویا تھا معلوم نہیں رات کو چادر کھینچنے لگا. میں نے کہا بھائی جنات کو تیرے سے محبت ہو گئی تو چادر کھینچتا. بھائی جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اور حدیث کے امام تھے. انہوں نے اپنی کتاب مرقات، ان کی کتاب کا نام مرقات ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. انہوں نے لکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میرے آگے ایک بوڑھا، لمبا چوڑا بوڑھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا. ملا علی قاری تو اللہ کے ولی تھے. کہتے میں پہچان گیا یہ انسان نہیں، یہ جن ہے، یہ انس نہیں، یہ جن ہے. ملا علی قاری فرماتے میں طواف میں تھوڑا آگے بڑھا اور میں نے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے میں نے پوچھا انت من الجن، کیا تمہارا تعلق جناتوں سے ہے؟ تو کہتے وہ لمبے چوڑے بوڑھے میاں نے کہا کہ ہاں میرا تعلق کس سے ہے؟ جنات سے. میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں. تو ملا علی قاری فرماتے میں نے بہت ساری باتیں کی، وہ کتابوں میں لکھا. اس وقت میں وہ باتیں میں نہیں کرتا کہ کیا کیا سوال کیے، کیا کیا جواب دیے، لیکن اخیر میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس جن سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟
تو وہ بوڑھے میاں جو جن تھے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسی کعبۃ اللہ کا طواف میں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کیا ہے۔ بھائی حضرت عیسیٰ کا زمانہ، اس کے بعد 500 سال کے بعد ہمارے نبی کا زمانہ، اور نبی کے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ، اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر ابھی ملا علی قاری کا زمانہ۔ تو میرے دوستو بتاؤ جناتوں کی عمر کتنی لمبی ہوگی؟ ہاں تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ وہ فرعون کے دربار میں وہ کون اللہ کی ولیہ عورت تھی؟ مشاطہ۔ مشاطہ، حضرت مشاطہ، وہ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنانے کا کام کرتی تھی۔ کب بال بناتے بناتے کنگھی گر گئی تو اس کی زبان سے نکلا یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے پروردگار۔ تو فرعون کی لڑکی ناراض ہو گئی کہ تو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، تو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، میرا باپ خود خدا ہے، یعنی فرعون میرا باپ خود خدا ہے۔ تو وہ مشاطہ نے صاف کہہ دیا کہ تیرا جی چاہے تو تیرے باپ کو بھی کہہ دینا، میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی، میں تو خدا مانتی ہوں جس کو حضرت موسیٰ خدا مانتے ہیں۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس رب کو خدا مانتے میں تو اس کو خدا مانتی، میں تیرے باپ کو خدا نہ۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے فرعون اپنے آپ کو کیا مانتا تھا؟ خدا۔ قرآن کریم نے کہا کہ فرعون ایسی جھوٹی باتیں کرتا۔ فرعون نے کیا کہا؟ فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى۔ قرآن کریم نے بتایا کہ فرعون دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں کھلاتا، میں پلاتا، میں پہناتا۔ فرعون کا یہ دعویٰ تھا اور پوری رعایا مانتی تھی کہ خدا کون ہے؟ فرعون۔ اب یہ مشاطہ نے تو کہہ دیا کہ تیرے باپ کو کہہ دے، تیرے باپ کو کہہ دے، جس کو کہنا ہے کہہ دے، میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی، میں تو کس کو خدا مانتی ہوں؟ اللہ کو۔ جو موسیٰ جس کو خدا مانے اسی کو میں خدا مانتی۔ بس وہ بڑی بیٹی تھی، جا کر شکایت پہنچا دی۔ کس کو شکایت پہنچائی؟ فرعون کو۔ اب میرے دوستو سننا، جیسے فرعون کو شکایت ملی، فرعون نے اس عورت کو بلایا، اپنے دربار میں بلایا، بہت سمجھایا اور کہا کہ 24 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ کر لے کہ تو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے۔ اگر تو مجھے خدا مانتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تجھے اپنے دربار میں رکھوں گا، لیکن اگر تو موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے تو یاد رکھنا میں ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا کے بارے میں تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بھائی اب معاملہ جو ایک طرف رکھے، بھائی اب معاملہ کیا ہوا؟ اب وہ لڑکی نے جب فرعون کو بتا دیا اور فرعون نے مہلت دے دی، کتنے ٹائم کی مہلت دی؟ 24 گھنٹے مکمل ہو گئے۔ پورے دربار کو لایا گیا، پورے دربار کو سجا دیا گیا، اور اس کے بعد اس عورت کو لایا گیا جس عورت کا نام کیا؟ حضرت مشاطہ۔ اس عورت کو لایا گیا، وہ عورت درمیان میں آ گئی اور سارا دربار سجا ہوا ہے۔ اب فرعون نے بڑے دبدبے کے ساتھ، بڑے رعب کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ پوچھا، بتا تو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی؟ اس لیے کہ یہ آخری اور فائنل فیصلہ ہوگا۔ بس جیسے کہا مشاطہ نے گردن جھکائی اور کیا جملہ کہا؟ بھائی سب کہو سبحان اللہ۔ کیا جملہ کہا؟ اس عورت نے کہا قالت آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اس عورت نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بڑے جذبے کے ساتھ کہا میں رب العالمین پر ایمان لے آئی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی، اور جب میں نے ایک مرتبہ اس پروردگار پر ایمان قبول کیا، اب تو مار بھی دے لیکن تجھے خدا کبھی نہیں مان سکتی۔ میرے دوستو اتنے بڑے دربار میں فرعون کی عزت کا سوال تھا، فرعون نے کہا کہ اب سمجھ لے میں تجھے کیسی سزا دوں گا۔ اور میرے دوستو فرعون کی سزا تو اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ جس کو قرآن نے بتایا، قرآن نے بتایا فرعون کی سزا۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ جب بھی اس کو سزا دینا ہو تو کسی بھی میدان میں مرد ہو یا عورت ہو، سب سے پہلے اس کے کپڑے اتار دیتا تھا اور پورے میدان میں تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا، اور جیسے ہم دیواروں پر کیل ٹھوکتے ہیں ویسا وہ ہاتھ پر کیل ٹھوکتا، اس ہاتھ پر کیل ٹھوکتا، پاؤں پر، یعنی کیل ٹھوکتا جاتا یہاں تک کہ کیل کا آخری سرا زمین کے اندر چلا جاتا۔ میرے دوستو سوچو کیسی سزا ہوگی، اور اسی سزا کو قرآن نے بتایا۔ قرآن نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ قرآن کریم کہتا اس فرعون کو اللہ جہنم میں بھیجے گا جس نے کیلوں کو ٹھوک ٹھوک کے سب کو سزائیں دی۔ بس جب اس عورت نے بہت بے باکی کے ساتھ کہہ دیا، اس عورت نے، کون عورت؟ حضرت مشاطہ نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ پر ایمان لے آئی، میں تو موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائی، میں ہارون کے پروردگار پر ایمان لائی، میں تجھ پر ایمان لانے والی نہیں، میں نے اس کو خدا مانا جو آسمانوں پر ہے، میں تجھے کبھی خدا مان۔ بس اس نے اسی طریقے سے پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا، پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا، اور میرے دوستو اس عورت کو لایا گیا
اور اس کی عادت کے مطابق عورت کے کپڑے اتارے اور عورت کو بالکل تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا. میرے دوستو بتاؤ اس وقت اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے بتاؤ نا, ہم لوگ تو صرف سنتے ہیں. میں عجیب واقعہ میرے دوستو بتا رہا ہوں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے, ورنہ قسم خدا کی اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی. اس عورت کو اس زمین پر لٹا دیا گیا. وہ عورت تپتی ہوئی زمین پر چلانے لگی, چیخنے لگی. جب بہت زیادہ چلاتی اور چیختی تو فرعون اپنے درباری کو بھیجتا اور کہتا کہ پوچھ اس کو مجھ پر ایمان لاتی ہے یا اللہ پر ایمان لاتی ہے. لیکن وہ عورت ایک ہی جواب دے دی, آمنت برب العالمین, میں اللہ پر ایمان لائی اور ایک بار اللہ پر ایمان لے آئی ہوں, اب جان دے دوں گی لیکن تجھ پر ایمان قبول نہیں کروں گی. میرے دوستو وہ جو بڑی لڑکی تھی, کس کی؟ فرعون کی. اس نے فرعون کو جا کر, جب یہ سزا چل رہی تھی, فرعون کو جا کر کہا کہ تمہیں معلوم نہیں اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے, اس کا ایک دودھ پیتا بچہ, اور ہم کو معلوم ہے اس لیے کہ یہ تو ہمارے بال بناتی ہے, ہم کو برابر معلوم ہے اس کو دودھ پیتے بچے سے بہت محبت ہے. اور میرے دوستو کوئی بھی ماں ہو, بتاؤ بچے سے محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ میرے بھائی محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ ماں کو پوچھو, سب سے پہلے پوچھو تو کس سے محبت کرتی ہے, تو ماں اس بچے سے محبت کرتی ہوگی جس بچے کو ماں دودھ پلاتی ہوگی. دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی. تو فرعون کی لڑکی نے اپنے باپ کو کہا کہ اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور اس نے کسی عورت کے پاس چھوڑا ہے, آپ تحقیق کرو کس عورت کے پاس ہے, اس بچے کو یہاں پر لایا جائے. اگر اس بچے کو سزا دیں گے تو یہ فوراً ایمان قبول کر لے گی, یہ تجھ پر ایمان قبول کر لے گی. فرعون نے تحقیق کروایا, تحقیق کروانے کے بعد وہ دودھ پیتا بچہ لایا گیا. وہ دودھ پیتا بچہ لایا گیا اور ماں کے سینے پر رکھ دیا گیا. بھائی ظاہری بات ہے, جب بچے کو ماں کے سینے پر رکھیں گے تو بچہ دودھ پینا شروع کرے گا. بچہ دودھ پینا شروع کرے گا. وہ ماں کے سینے پر بچہ آیا. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ وہ ماں بیچاری کیسی تڑپ رہی تھی تپتی ہوئی زمین پر, اور اب اس کے سینے پر اس کا بچہ رکھا گیا اور بچہ جو ہے ماں کے سینے سے لپٹ گیا اور ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بچے کو لپٹ لیا. اب ماں بچے کے ساتھ رو رہی ہے اور بچہ بھی ماں کے ساتھ ہے. اس وقت فرعون کا درباری پھر آیا اور پوچھا کہ بتا تو اللہ پر ایمان رکھتی یا فرعون پر ایمان رکھتی؟ اگر تو فرعون پر ایمان رکھتی ہے تیرے بچے کو ہم قتل کر دیں گے, تیرے بچے کو قتل کر دیں گے. میرے دوستو وہ حضرت مشاطہ کیسی پیاری عورت تھی, کیا کہا کہ اگر میرے بچے کو بھی قتل کر دو گے پھر بھی خدا کا دامن نہیں چھوڑنے والی, خدا کا دامن نہیں چھوڑنے والی. میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا, میں کہوں میرے لیے کہنا بہت آسان, آپ کے لیے سننا بہت آسان, لیکن میرے دوستو اندازہ لگاؤ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی. وہ بیچاری ماں لیٹی ہوئی ہے, تپتی ہوئی زمین پر تڑپ رہی ہے اور بچہ سینے پر ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا. اسی وقت ایک جلاد کو بلایا گیا, اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور تلوار لے کر اتنے زور سے اس نے تلوار مارا کہ بچے کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے, بچے کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور سارا خون کا پھوارا ماں کے سینے کے اوپر ہے. میرے دوستو بتاؤ وہ ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی, وہ ماں کیسی تڑپی ہوگی. بیچاری خود بھی تڑپ رہی ہے اور ساتھ میں اپنے بچے کو بھی تڑپتا ہوا دیکھ رہی. وہ بیٹا جو ماں کا تھوڑی دیر پہلے دودھ پی رہا تھا, اسی بیٹے کا خون اب ماں کے سینے پر, ماں کے بدن پر. وہ ماں تڑپنے لگی. جب ماں تڑپنے لگی تو پھر پوچھا گیا بتا تو اللہ پر ایمان لاتی یا فرعون پر ایمان لاتی؟ وہ ماں نے کہا ایک بیٹے کی محبت تھی جو میرے آڑے آ سکتی تھی, اللہ نے وہ محبت بھی ہٹا دی. اب تو میں ہوں اور میرا خدا, اب ہماری محبت میں, میرے اور خدا کی محبت میں درمیان میں اللہ نے کسی کو نہیں رکھا. میرے دوستو وہ کیسی اللہ کی ولیہ تھی. خیر میرے دوستو پھر اس کے بعد وہی تکلیف, اس کے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا گیا, دونوں پاؤں کو پھیلا دیا گیا, اس میں کیل ٹھوک دیے گئے. خیر اخیر میں وہ عورت اللہ کو پیاری ہو گئی. لیکن میرے دوستو میں بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھاتا نا, اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے